بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مشہور واقعے کو بیان کیا تھا کہ وہ طور پہاڑ پہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی اور خدا کی عظیم کتاب توریت لینے کے لیے گئے، اور ادھر سامری نے اپنے ساتھ رہنے والے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو خواتین جو زیوریں لے کر آئی تھیں فرعونیوں سے لے کر، جو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ تم اسے پھینک دو، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو سامری نے ان زیوروں کو لیا تھا اور اس نے اس کا ایک بچھڑا تیار کیا، اور دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جب آتے ہیں تو ان کے گھوڑے کے ٹاپ جہاں پڑتا ہے اس سے سبزہ اگ جاتا ہے، تو اس نے وہاں عقل لگائی اور وہاں کے مٹی کو اٹھایا اور بچھڑے میں ڈال دیا تھا، اور بچھڑا بولنے لگا تھا. تو اس نے کہا کہ تم کس کے انتظار میں ہو؟ یہاں معبود تمہارا یہاں پہ ہے، اس سے تم مانگو. تو ایک بڑی جماعت جو ہے بچھڑے کے پوجے میں لگ گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا اور پورا واقعہ آپ کو بیان کیا گیا تھا. آج کی آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. جو آیات تلاوت کی گئی اس کا ایک شان نزول ہے. شان نزول میں نے کئی بار کہا کہ کسی واقعے کے تحت یا کسی سبب سے قرآن کریم کسی وجہ سے نازل ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں شان نزول. فدق ایک مقام ہے مدینہ منورہ سے تقریباً 3 دن کے مسافت پر. اس زمانے میں تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے، تو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 دن کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے فدق. وہاں پر ایک باغ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا باغ فدق. بڑا مشہور واقعہ ہے. اور رافضیوں نے، شیعوں کی جماعت رافضیوں نے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مقام فدق میں جو باغ تھا
وہ ان 3 لوگوں نے حضرت فاطمہ کو جو وراثت میں مال ملا تھا ان لوگوں نے ان سے چھین لیا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ میراث تھا ہی نہیں، آپ اس کے متولی تھے، وہ مال اللہ کا تھا۔ آپ اپنے گھر کا بھی خرچ اس سے لیتے تھے بیت المال کے طور پر، اور جو صحابہ اکرام آپ پاس پڑھتے تھے، اصحاب صفہ جو مدرسہ تھا، اس مدرسے کے طلباء پر بھی خرچ کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کے مال کا وارث کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کے مال کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ ہر ہفتے خطبے میں اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے کہ انبیاء درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے ہیں، وہ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں، اور انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ الزام سراسر غلط تھا کہ اللہ کے نبی کا مال ہوتا تو حضرت فاطمہ اس کی مالک بنتی، ان کی بیٹی تھی، تو اولاً تو نبی علیہ السلام کا مال تھا ہی نہیں، وہ مال تو اللہ کا تھا، آپ متولی تھے۔ پھر اگر آپ کا مال تھا بھی، اللہ کے نبی اگر مال ہوتا بھی تو ان کے وفات کے بعد کوئی اس کا وارث نہیں ہوتا ہے، انبیاء کے مال کا وارث کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات جو بہت اہم بات ہے، چلیے مان لیجئے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین، نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت فاطمہ سے اس چیز کو چھین لیا، تو حضرت فاطمہ کے شوہر داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کو تو پاور تھا، وہ لوگ اب تھے بھی نہیں، تو حضرت فاطمہ کو انہوں نے وہ باغ لوٹایا کیوں نہیں؟ انہوں نے، چلیے حضرت فاطمہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا، حضرت فاطمہ کے بیٹے تو تھے، حسن حسین موجود تھے، ان کو کیوں نہیں دیا؟ ان کے حضرت علی کے بیٹے تھے وہ۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مالک تھے ہی نہیں، اور انبیاء کے مال کا میراث چلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نالائق قسم کے لوگ آفتاب و مہتاب پر کیچڑ اچھالتے ہیں اپنے چہرے کو گندا کرنے کے لیے۔ خلفائے راشدین انبیاء علیہم السلام کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر کسی کا مقام ہے تو خلفائے راشدین کا مقام ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے سلام بھیجتا تھا، ان کے بارے میں کہتے کہ وہ ناانصافی کرنے والے تھے، نعوذ باللہ۔ جن کے گھر میں اللہ تعالیٰ سلام پہنچائے، جن کے منشے کے مطابق اللہ قرآن نازل کرے، ان کے بارے میں کہے کہ وہ ناانصافی کرتے تھے۔ جس کی حیا کی قسمیں اللہ کھائے، اور جس کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ناانصافی کرتے تھے۔ بہرحال تو اس مقام فدق میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، بہت بڑا عالم اس جماعت کا، جس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ۔ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، اور کانا صرف وہ آنکھ سے نہیں تھا، دماغ سے بھی کانا تھا، بے انتہا شریر، بہت ہی بدترین بدماش آدمی تھا، بہت ہی بدماش آدمی تھا۔ اس کا کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کو تیار کرتا اور انہیں سوال دے کر بھیجتا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاؤ، ان سے یہ سوال کرو، ان کو پریشان کرو۔ جو سوال لے کے جاتے ان کو جواب مل جاتا، وہ کرتا رہا۔ ایک موقع پر اسی فدق میں یہودیوں کا ایک کالج تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تو عام طور پہ پیغام پہنچا رہا ہوں، وہاں پر مختلف علاقے کے لوگ پڑھتے ہیں، تو میں کیوں نہ وہاں بھی جا کر میں اللہ کا اس پیغام کو پہنچا دوں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام اس نیت سے وہاں پہنچے. وہ کم وقت عبداللہ بن سوریہ بھی وہاں موجود تھا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں گئے پیغام کو پہنچانے تو اس نے سوال جواب شروع کر دی, ڈیبیٹ شروع کر دیا. اس نے اللہ کے نبی جواب دیتے رہے, جو سوال کا جواب دیتے اس کو, جو سوال کا جواب دیتے. اب وہ بیچارہ سوچا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے, تو کہا کہ آپ کیا پیغام دیتے ہیں, آپ کے پاس وہی کون لے کر آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں. تو وہ کہتا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے. کون؟ نہیں, عبداللہ بن سوریہ وہ جو یہودی تھا کانا, وہ کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں, ہماری شکایت اللہ سے کرتے ہیں جا کر. کیا شکایت کرتے ہیں؟ یہ جو چودھری بنے بیٹھے ہیں پیر صاحب جو یہودی کے, وہ کیا کیا بدماشی اپنے اس محل میں کرتے تھے وہ تو معلوم ہوتا. حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں, پھر بھی جبرائیل علیہ السلام کو خبر کرتے کہ یہ ایسے کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں, ہماری اللہ سے چگلی کرتے ہیں. اگر آپ میکائیل علیہ السلام کا حوالہ دیتے کہ وہ ہمارے اوپر آیت لے کر اترتے ہیں تو آپ کی بات مان لیتے. اسی پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اب آئیے آیت کا ترجمہ اور مطلب دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان عدوا للہ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدیہ. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے, من کان عدوا لجبریل, جو دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا, فإنه نزله على قلبك, اسی جبرائیل نے اللہ کے حکم سے آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل کیا. اللہ کے پیغام کو کون لاتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ, کہ اسی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے قرآن لے کر آیا. مصدقا لما بین یدیہ, وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے, وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہوئی, توریت, زبور, انجیل وغیرہ. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے مسلمانوں کے لیے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. من کان عدوا للہ, جو اللہ کا دشمن, وملائکتہ, ان کے فرشتوں کا دشمن, ورسلہ, ان کے رسولوں کا دشمن, وجبریل, اور جبریل کا دشمن, ومیکال, اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن, فإن اللہ عدو للکافرین, تو اللہ دشمن ہے کفار. کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ میکائیل اگر بات لے کر آتے تو ہم مان لیتے, جبرائیل ہمارے دشمن ہیں, تو جو جبرائیل کا دشمن وہ ہمارا دشمن. کیوں؟ یہ جبرائیل وہی ہیں جو پیغمبروں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. تمہارے درمیان جو پیغمبر آئے ان تک بھی یہی پیغام لے کر آتے تھے. ان کے دشمن تم ہو گئے تو ہمارے دوست کہاں سے رہے؟ تو بات تو یہ ہے کہ تم کو ماننا نہیں, ہر دھرمی کرنی ہے. تو بہانے بناتے ہو گھما کر کے, اگر وہ لاتے تو مان لیتے. ارے تمہارے اوپر توریت اترا, اس کو تو مانے ہی نہیں. تم کو کس کتاب میں لکھا تھا انبیاء کو ذبح کر دو, تم نے انبیاء کو قتل کر دیا. کیا توریت میں بات لکھی تھی؟ نہیں لکھی تھی, تم نے قتل کیا. اس کا مطلب یہ کہ تم مانتے نہیں ہو, بس تم صرف بہانہ ڈھونڈتے ہو. تو کہتے ہیں کہ جو اچھا عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کا دشمن اس کے فرشتوں کا دشمن. فرشتے جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں, میکائیل بھی ہیں, اسرافیل بھی ہیں, اسرائیل بھی ہیں. پھر اللہ نے نام بھی لیا خاص طور سے. کیوں نام لیا؟ کیونکہ اس کم وقت نے نام لے کر کہا تھا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں, ان کی بات ہم نہیں مانیں گے. اگر دوسرے کو اللہ مانتے, اللہ کہتے ان سے دشمنی کرنا گویا ہم سے دشمنی کرنا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اللہ کہتے ہیں اور تحقیق کہ ہم نے اتاری آپ کی جانب واضح آیات.
جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل کی، جو احکامات نازل کیے، بالکل واضح ہے۔ معجزہ، آپ نے معجزے بھی دکھائے، ایک تو قرآن کریم خود معجزہ ہے۔ اچھا، معجزے پہ ایک بات ہے تو میں بتا دوں آپ کو، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں ایسے چیز کا ظہور ہونا جس کا عقلاً عام طور پہ محال اور ناممکن ہو کسی عام انسان کے ہاتھ سے، تو انبیاء علیہم السلام سے ایسی چیز کا ظہور ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارے اژدہا سانپ بن گیا، لاٹھی کو مارے پتھر 12 ٹکڑے میں پھٹ گیا، اسے پانی نکل پڑے، لاٹھی ماری سمندر میں راستہ ہو گیا، بغل میں ہاتھ ڈالا وہ مارکری بن گیا۔ آپ بھی ڈالیں گے بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاند کو انگلی دکھائی، 2 ٹکڑا ہو گیا۔ سارے چنپٹیا والے مل کے اپنے انگلی اٹھائے رہے پوری زندگی، چاند 2 ٹکڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ ناممکن چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے اگر دکھائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے 2 قسم کے ہیں، ایک معجزہ وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی تک میں رہا، آپ یہاں دنیا سے پردہ فرمائے، معجزہ بھی ختم۔ جیسے ایک معجزہ یہ تھا کہ ایک پیالہ دودھ آیا اللہ کے نبی کے پاس، اور ابو ہریرہ بہت بھوکے تھے، کئی جگہ سے آئے، کوئی نہیں کھلایا پلایا ان کو۔ حضرت عمر سے سلام کیا، السلام علیکم، وہ سمجھے نہیں کہ ان کو بھوک لگی ہے، وعلیکم السلام، چلتے بنے، یہ سوچے کہ سلام کا جواب دے گا پھر ساتھ میں لے کے جائیں گے کھانے کے لیے ہم کو۔ پھر ایک صحابی کو اور ملے، ان کو بھی سلام کیا، وہ بھی اپنا چلتے بنے، نہیں سمجھے۔ اللہ کے نبی کو بھی پاس آئے، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ آپ بہت بھوک لگی، ساتھ میں لے کر آئے، ان کو لے کر آئے، کسی نے صحابی نے ایک پیالہ دودھ دیا، اب بڑے خوش کا دودھ ملے گا ہم کو۔ کہا کہ ابو ہریرہ یہ دودھ ہے، اس کو لو اور جاؤ جتنے تمہارے ساتھی ہیں ان سب کو پلا۔ اب تو سوچا اب ہو گیا، میری باری تو گئی، ایک پیالہ دودھ اور 70 آدمی پینے والے ہیں۔ اب لے کر گئے ابو ہریرہ، دل میں خیال یہ بھی ہو رہا ہے کہ بولے ہیں پینا ہے تو پیئیں گے، لیکن ہیں انسان، خیر سب کو باری باری پلاتے رہے، دودھ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، سب صحابہ پی کر ایک دم سکم خیر ہو گئے۔ پھر لے کر آئے، کہا کہ اللہ کے نبی دودھ تو ویسے ہی ہے، کہا تم پیو، پیے، کہا اور پیو، پھر پیے، کہا اور پیو، پھر پیے، کہا اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا، بہت پی لیا۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، ایک پیالے دودھ میں 70 لوگ پی لیے۔ ایک معجزہ یہ کہ پانی جو ہے ختم ہو گیا، سفر میں پانی نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے ایک پیالہ منگایا، اس میں پانی تھا، آپ نے اپنی انگلی ڈال دی، اور صحابی جو راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے انگلیوں سے گویا کہ فوارے چھوٹ رہے ہیں پانی کے۔ بڑی جماعت تھی صحابہ کی، تمام صحابہ پانی پیے، ان کے جانور پانی پیے، پانی ویسے ہی۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے دعوت کی ایک مرتبہ، اللہ کے نبی کے دیکھا، اللہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے، اللہ اکبر، خندق کا مقام ہے، ابھی ہمارے غزہ والے بھائی پتھر باندھے ہیں پیٹ پہ، اسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں بیچارے۔ اللہ کے نبی ہیں اور صحابہ کرام ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے، بھوکے ہیں، کوئی کھانا نہیں ہے، پتھر باندھے اللہ کے نبی۔ کسی کو کہا نہیں، ایک صحابی اپنا دامن اٹھا کے دکھا رہے ہیں کہ میں ایک پتھر باندھا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صبر کے لیے ان کو اپنا دامن اٹھایا کہ دیکھو میں 2 پتھر باندھا ہوں، پیٹ کو دبانے کے لیے، اگر بھوک نہ احساس نہ ہو، 2 پتھر باندھے اللہ کے نبی۔ پھر کیا ہوا؟ اتنے میں جابر بن عبداللہ نے دیکھ لیا، دوڑے دوڑے گھر پہ آئے، اپنی اہلیہ کو کہا گھر میں کچھ کھانے کو ہے، کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے ہے، کہا کہ دیکھو جلدی تیار کرو اس کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا پتھر باندھے میں ان کو بلا کر کے آتا ہوں، گئے دوڑے دوڑے، کان میں جا کر کہا اللہ کے نبی السلام کچھ تناول فرمائیے گھر پہ چلے۔ آپ نے کہا بھائی سنو، جابر بن عبداللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ اب ان کی حالت خراب، یا اللہ گھر میں کھانا ایک آدمی سے کم کا ہے اور یہاں تو پورا عالم اعلان کہہ دیا گیا۔ اب صحابہ اکرام چلے، وہ پھر دوڑے گھر میں، کہا بیوی کو اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، وہ تو ہم ایک کو بولے تھے، وہ سب آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے دور کی بیوی ہوتی مارتی کھینچ کے دم کڑھائی سے، بالکل تم کو شرم نہیں، کہا کہ آہستہ کان میں بولا جائے، تم ہنگامہ کر دیے، کہاں سے کھلاؤ گے؟ ارے وہ صحابیہ تھی،
پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے سب کو کہا کہ اللہ کے نبی نے سب کو کہا کہ ہم نے تو بس اللہ کے نبی اسلام کے کان میں کہا تھا، آپ نے پھر کہا آنے دو. ارے دعوت انہوں نے دی ہے، پھر کیا فکر ہے، آنے دو سب کو آنے دو. آپ علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کھانا لاؤ. لائے، اس کو ڈھک دیا، کہا کھلاتے رہو سب کو، کھلاتے رہو کھلاتے رہو. سارے صحابہ کرام خوب کھائے، اللہ کے نبی اسلام بھی کھائے. کہا جابر لے جاؤ گھر والوں کو بھی کھلاؤ. اب گھر والے کھائیں کیا، وہ فوراً اس کو کھول دیے کپڑا، بھائی یہ کھانا آ کہاں سے رہا ہے، اتنے لوگ کھا لیے اور پھر کھائے، کھانا ختم ہو گیا. آئے تو کہا کہ ارے جابر اگر اس کو نہیں کھولتے تو قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہیں ہوتا. تو یہ ایک معجزہ تھا. یہ معجزے کیا ہیں؟ یہ معجزے اللہ کے نبی کے ساتھ چلے گئے. لیکن یہ قرآن کریم بھی ایک معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. اور یہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، لاؤ ایک سورت اس کے جیسی اور اپنے دوستوں کو بلا لو، پوری کائنات کے انسانوں کو بلا لو. اے آئی، ارے اس دور کی بات چھوڑیے، وہ دور تو ایک محدود دور تھا، بڑے بڑے فسا و بلغا تھے. آج کے دور میں پوری دنیا ایک مٹھی میں آ گئی ہے. اے آئی آ گیا، فلاں آ گیا، چیٹ جی پی ٹی آ گیا. اس کو اگر کوئی پوچھتا ہے کیا تم قرآن بنا سکتے ہو، لکھتا ہے کہ امپوسیبل، نہیں ہو سکتا. پوری دنیا لوہا مان گئی کہ قرآن جیسا ایک کلمہ بھی کوئی بنا نہیں سکتا. یہ کون سا معجزہ ہے؟ یہ معجزہ ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے. اس طرح ایک معجزہ اور ہے، وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، نیا بتاتا ہوں. جب فتح مکہ ہوا تھا تو صحابہ کرام بڑی شان سے آئے ادھر سے، اللہ کے نبی فاتح بن کر داخل ہوئے، لیکن عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. حضرت علی نے دیکھا کہ عثمان ابن مظعون، کیا نام ہے بھول رہا ہوں، عثمان نام تھا، آگے کیا نام ہے بھول رہا ہوں میں. تو وہ جو ہیں خانہ کعبہ کی چابی لے کر کہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی گئے، ہاتھ موڑ کے ان کا چابی چھین لیا. پہلے تو تم یہاں پر حکومت کیے، اب ہماری آ گئی ہے. جیسے اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. کیا آیت ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت اس کے اہل تک پہنچا دیجیے. اللہ کے نبی نے بڑا علی کو، علی لے جاؤ عثمان کے حوالے کرو اور معافی مانگ لو، ہاتھ موڑ دیے تھے تم، اور کہہ دینا خالدا مخلدا الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک تمہارے پاس، یعنی تمہارے نسلوں کے پاس رہے گا. یہ بھی ایک معجزہ ہے اور یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. ان کی نسل قیامت تک چلے گی اور خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس رہے گی. تو یہ کچھ معجزے ہوتے ہیں جو وقتی تھے، اور یہ معجزے ہیں جو قیامت تک کے لیے معجزے ہیں. بہرحال بات کہاں سے آئی کہاں چلی گئی؟ تو بات یہ آ رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام معجزے بھی دکھاتے ہیں، وہ بینات، واضح آیات، نشانیاں اللہ نے اتاری، آیات اتاری. وما یکفر بها الا الفاسقون، اور ان آیات کا انکار صرف فاسق اور کفار ہی کرتے ہیں، ایمان والے نہیں کر سکتے ہیں. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، اور جب ان کے ساتھ جب وہ لوگ عہد کرتے ہیں، نبذه فريق منهم، ان میں کہ ایک جماعت اس کو پھینک دیتی ہے، وعدے توڑ دیتے ہیں. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ہی ایمان نہیں لاتے. ابھی وعدہ کیا ابھی بھول گئے، ابھی کیا ابھی چھوڑ دیا. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب، اور جب ان کے پاس آیا رسول اللہ کے پاس سے اس چیز کو لے کر جو تصدیق کرنے والی ہے، اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہے، توریت، فنبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان میں سے اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا، مطلب اس کا انکار کر دیا، کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہری، کہاں پھینک دیا؟ پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. مطلب یہ ہے اس کو نہیں مانا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. بہرحال ان تمام آیات کریمہ میں اسی واقعے میں اشارہ ہے کہ یہ لوگ صرف بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہر دھرم قسم کے ہیں، اور آج تو ان کے پول آئے دن کھل رہے ہیں. یہ کتنی دنیا کو تہذیب دینے والے ہیں، یا دنیا کو تہذیب سے نکال کر ننگا پنی میں لانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں تباہ و بربادی اور بے حیائی کو اس طرح عام کر دیا کہ اللہ ان کا حساب جب لے گا تو ان کو پتہ چلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بے حیائی اور بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اب انشاءاللہ پھر رمضان بعد اللہ سلامت رکھے سب کو، اور رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ تراویح پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کریں الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا انت الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہم سے گناہ و خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا اے اللہ اس کو اے اللہ ہمارے عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو برائیوں بیان کی گئی اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اس مہینے میں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جیسا کہ آپ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں شعبان اور رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما کر اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائیے، رمضان کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ رمضان متقی بننے کی کنجی ہے، متقی بننے کا نسخہ ہے، اے اللہ ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، امت کے نوجوانوں کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہم سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، تمام پریشان حالوں کو پریشانی کو دور فرما دیجیے، اے اللہ ہر طرح کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم انا نسألک من خیر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات رہ گئی، اصل میں جب بات چلتی ہے تو کتابیں آدمی مطالعہ کرتا ہے تفسیر تو بہت سی باتیں آتی ہیں، تو ایک طرف جاتا ہے دوسری طرف چھوٹ جاتا ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، نام تو سنے ہیں ہمیشہ ہم لوگ، معنی معلوم ہے؟ جبریل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ جبرن یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جبرن کا معنی ہے عبد، اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ اسی طرح اسرافیل کا معنی بھی ہے عبداللہ، میکائیل کا معنی بھی ہے عبداللہ، اسرائیل کا معنی معلوم نہیں، کسی عالم نے اس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے، بلکہ ان کا نام بولتے ہیں ملک الموت۔ اسرائیل نہیں، ملک الموت بولتے ہیں ان کو، ملک الموت بولتے ہیں ان کو۔ لیکن حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا بھی نام کا معنی عبداللہ ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ باقی 3 لوگوں کے نام کا معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک نئی بات آئی تھی ہم نے، ہم سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات بتاؤ، جی ابھی کہو کہ چابی قیامت تک رہے وہ خاندان میں، جی، تو خاندان کے نام لکھ کے تو ہمارا خاندان تو وہی ضرور قبیلہ شیب